حاجی صاحب قبر میں سر پکڑے پریشان بیٹھے تھے کہ فرشتہ حاضر ہوا۔ فرشتے نے آواز لگائی، حاجی بلند اقبال شوگر مل والے؟ حاجی صاحب نے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ پہلے بھی 2 فرشتے آئے تھے اور سارا حساب کتاب لے گئے۔ فرشتے نے کہا، جی بالکل، مگر افسوس حاجی صاحب، آپ کی سب نمازیں ڈال کر بھی حساب پورا نہیں ہو رہا۔ حاجی صاحب یہ سن کر مزید پریشان ہوئے اور کہنے لگے، میں نے تو 3 حج بھی کیے تھے، ان کا کیا بنا؟ فرشتے نے کہا، حاجی صاحب 2 حج تو سرکاری نکلے، وہ آپ واپس لے سکتے ہیں، شوگر مل میں ڈال کر رس نکال کر پیجیے گا۔ تیسرے حج میں آپ طواف کر کے ہوٹل میں پڑے رہے، بلا کے سست ہیں حاجی صاحب آپ، پورا حج تو کر لیا ہوتا، کم از کم شیطان کو 2 کنکر ہی مار لیتے۔ حاجی صاحب اب باقاعدہ رونے لگے اور کہنے لگے، اب کیا ہوگا میرا؟ اس پر فرشتے نے کہا، ہونا کیا ہے جناب، روزے ہیں آپ کے پاس؟ حاجی صاحب نے یکدم خوش ہو کر کہا، جی بالکل، 40 سال کے روزے ہیں میرے پاس۔ یہ کہتے ہوئے حاجی صاحب نے ایک پرانا سا صندوق کھینچ کر نکالا، پھر جیب سے ایک زنگ آلود چابی نکال کر کہا، چیک کر لیجئے جناب، پورے 1200 روزے ہیں، ایک بھی روزہ میں نے نہیں توڑا۔ فرشتے نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، مجھے قبر نمبر 231 اور 232 کا حساب کرنے جانا ہے، اتنی دیر میں حاجی صاحب آپ مکمل اور بے عیب روزے گن کر الگ کر دیجئے، اگر ایک بھی مکمل روزہ مل گیا تو کام بن جائے گا۔ فرشتہ چلا گیا تو حاجی صاحب نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے روزوں والی پیٹی کھولی، اندر 30 روزوں کی 40 گھڑیاں بڑے ترتیب سے لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے نہایت احتیاط سے پہلا روزہ اٹھا کر دیکھا تو اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر غور سے دیکھتے رہے، پھر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روزہ نکال کر چیک کیا، یہ جان کر انہیں شدید مایوسی ہوئی کہ صندوق میں پڑا کوئی بھی روزہ مکمل ثابت نہ ہو سکا۔ کسی کی ٹانگ غائب تھی تو کسی کا بازو، اور کسی کا تو سر ہی غائب تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر صندوق بند کیا اور قبر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد فرشتہ آیا تو حاجی صاحب خود ہی بول اٹھے، میرا تو کوئی بھی روزہ سلامت نہیں، غیبت، جھوٹ، فراڈ اور دھوکے کی وجہ سے میرے سارے روزے برباد ہو گئے اور پوری پیٹی ہی بیکار نکل آئی۔ ابھی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ ابھی تو میری ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، آپ مجھے پھینک دے جس دوزخ میں پھینکنا ہے۔ فرشتے نے مسکرا کر کہا، حاجی صاحب مایوس مت ہوئیے، ہماری دفتری ریکارڈ کے مطابق ایک گولڈن روزہ برآمد ہوا ہے جس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے۔ حاجی صاحب نے نہایت ہی حیرانی اور خوشی کی کیفیت میں پوچھا، گولڈن روزہ، وہ کون سا روزہ ہے؟ اس پر فرشتے نے مسکرا کر فرمایا کہ یاد ہے حاجی صاحب، ایک دن آپ نے کسی غریب مسکین کا روزہ افطار کرایا تھا، وہی روزہ آپ کا گولڈن روزہ ہے، اور مبارک ہو، وہی آپ کو جنت تک لے کے جائے گی۔ دوستو، ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے کتنے روزے سلامت ہے، ہماری کتنی نمازیں بے عیب ہے، اور ہمارے کتنے ایسے اعمال ہیں جو کہ پاک اور صاف ہے۔ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی ساری عمر کی گناہیں معاف فرما دیتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ گولڈن روزہ یا وہ گولڈن نماز یا کوئی بھی گولڈن عمل ہو، وہ ابھی تک ہماری زندگی میں آیا بھی ہے یا نہیں؟ دوستو، اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔